سے درود پڑھے، اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں آتی، اپنے اپنے رزق میں وسعت کی خاطر صلوات سارے مل کے پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاۃ والسلام بالتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود، مولانا وحول ثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد، اللہم صلی علی وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ آل محمد کا مقام ذہنوں میں جس قدر بلند ہے اتنی بلند صلوات تلاوت۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم بانی مجلس کی تمام اپنی بارگاہ میں قبول ہو۔ اللہم یہ کوشش کاوش لنگر نیاز خرچ اخراجات ممکنات کی مالکن اپنی بارگاہ میں قبول۔ اللہم حاضرین مجلس جتنے بیٹھے ہیں مالک اب سب آپ کے ذکر میں قدم قدم چل کے آنا ممکنات کی مالکن اپنی بارگاہ میں قبول۔ مالک اس نازک سے دور کا صدقہ اس مشکل سے دور میں ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلام۔ آمین سارے مل کے کہیے گا میرے مالک میرے اللہ میرے وطن کی خیر فرما، پاکستان کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ۔ سارے شیعہ آمین ضرور کہیے گا میرے مالک آج کے ذکر کا صدقہ، آج کی اس محفل کا صدقہ، آج کی اس بزم کا صدقہ، میرے اللہ ہم و نگاروں کو آخری سلطان کی زیارت کر، ہمیں اس قابل بنا کہ ہم وقت کے بادشاہ کی زیارت کر سکیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد سے جلد ہو جائے، ایک صلوات مل کے بلند آواز سے کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اجازت ہے بنو کی اجازت ہے کہ جی بسم اللہ بسم اللہ مولا محمد و آل آباد رہیں سوائے کہ میں مظلوم کی دنیا کے رغم سے محفوظ رہیں۔ سب سے پہلے صف انتظار اور اس پر حاضر منتظرین کے دلوں میں موجود ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ وہ کائنات کا مطلق العنان اور وہ مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت پر اپنے دونوں قدم رنجا فرما کر زمانے کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی یاد۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ تعداد دیکھ کے ذکر کو نہیں کرنا چاہیے، عاقب کا اثر لینا نہیں چاہیے تعداد کا، کیونکہ ہم تو ان بادشاہوں کے ماننے والے ہیں جہاں اس چیز کا معیار ہے کہ ہمارے ہاں تو لاکھوں سے 72 جیت جاتے ہیں، جی تو ذکر ہونا چاہیے، ذکر سب سے پہلے۔ تو میں چار مصروں سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں، پھر جہاں تک آپ چاہیں گے ویسی جی بسم اللہ۔ خدا کے دین پہ ہے جس کا دین راضی ہو۔ واہ 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 واہ۔ مولا آپ کے سامنے انکل جی سے صرف دعا لینے کے لیے اپنے ذاتی جی تیرے آپ کو سلام کرنا ہے۔ خدا کے دین پہ ہے جس کا دین راضی ہو، دعا کرو کہ محمد کا چین راضی ہو۔ چوتھا مصرع سنیے گا اور دعا دیکھیے گا۔ خدا کے دین پہ ہے جس کا دین راضی ہو، دعا کرو کہ محمد کا چین راضی ہو، اور بتا دیا ہے نبی کے طویل سجدے نے، نماز اس کی ہے جس پر حسین راضی لیکن نعرہ حیدری، نماز اس کی ہے جس پر حسین راضی۔ اب آپ دیکھیے گا بادشاہ کا فضائل میں قرآن سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس خالق حقیقی نے اپنی کتاب قرآن میں ایک بات کیا، خدا فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ ترجمہ آپ کے بچوں کو یاد ہے، خدا فرما رہے ہیں اطمینان والے نفس پلٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ میں تجھ سے راضی ہوں تو مجھ سے راضی ہے۔ اگلا کافیہ سنیے، اگلا مصرع سنیے گا اور اگلا فقرہ سنیے گا۔ دعا آپ سے لینی ہے اور اسی فقرے پہ میں لے لوں گا۔ خدا نے کہا اطمینان والے نفس پلٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ میں تجھ سے راضی ہوں تو مجھ سے راضی ہے۔ یہی فرق تو ہم زمانے کو سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ جو بندے اللہ کو راضی کریں ہم انہیں رضی اللہ کہتے ہیں، جن کی رضا میں اللہ راضی ہو جائے ہم انہیں علیہ السلام کہتے ہیں، جن کی رضا میں خود اللہ راضی ہو جائے ہم انہیں علیہ السلام کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، 5 12 14 72 نعرہ حیدری۔ تو جو ہے صاحب جن کی رضا میں اللہ خود راضی ہو جائے ماشاءاللہ ہم انہیں علیہ السلام کہتے ہیں۔ چاچو جی، انکل جی، میرا نہیں خیال بندہ اندر سے چاہے جتنا مرضی غلط ہو لیکن اس میں اتنی جرت نہیں ہے کہ کھل کے حسین بادشاہ کی مخالفت کر سکے۔ بندے اپنے آپ کو امام حسین سرکار کی مخالفت سے بری کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
وہ جانتے ہیں بندے اللہ کے مخالف ہو جائیں تو کافر ہو جاتے ہیں، بندے رسول کے مخالف ہو جائیں تو کافر ہو جاتے ہیں، بے شک بندے علی کے مخالف ہو جائیں تو منافق ہو جاتا ہے. فکر آپ کے لیے پڑھا ہوں، بندے علی کے مخالف ہو جائیں تو منافق ہو جاتے ہیں، لیکن زمانہ یاد رکھے بندے اگر حسین کے مخالف ہو جائیں گے نا تو کچھ اور ہو نہ ہو وہ بندے یزید ضرور ہو جائیں گے. ہائے 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 ہائے. اگر امام حسین علیہ السلام کے مخالف ہو گئے تو کچھ اور نہ ہو وہ یزید ضرور ہو جائیں گے. حسینیت حسینیت یزیدیت سلامت. نعرہ حیدری. یا علی. میرے بادشاہ کا لہجہ دیکھیے گا، اللہ فرمان کہہ رہے ہیں اطمینان والے نفس پلٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ میں تجھ سے راضی ہوں تو مجھ سے راضی. ہائے اب نفس مطمئنہ میں آپ کو بعد میں سمجھاؤں گا یہ نفس کسے کہتے ہیں. قرآن نے اس کا بھی بتایا. قرآن فرما رہا ہے اس مالک حقیقی کا اس میں ارشاد ہے، اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. جی دل سے دعا نکلے تو میرے حق میں کر دیجیے گا، نہیں تو یا علی علی. اللہ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. زمانے والوں کو یہی بات سمجھانا چاہ رہے ہیں جو کل نفس ذائقۃ الموت کے کل سے باہر ہے نا اس ذات کو ہم حسین کہتے ہیں. جی میں جی میں جو کل نفس ذائقۃ الموت سے اس کے کل سے باہر ہے نا اسے ہم حسین کہتے ہیں. بے شک. اب اگر کسی جگہ پہ مجلس ہو رہی ہو نا توجہ تو سارے سامعین مجلس سن کے باہر جائیں تو کسی سے پوچھا جائے کہ آج مجلس کس نے اچھی سنی، وہ کہے گا جی میں نے سنی. ذاکر سارا دن پڑھے، ذاکر سے پوچھا جائے آج کس نے اچھا پڑھا، وہ کہے گا میں نے پڑھا. نیاز کس نے بنائی، میں نے بنائی. مجلس کس نے کروائی، میں نے کروائی. ساری زندگی بندہ میں کرتا رہتا ہے، لیکن ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب وہ میں نہیں کرتا. جب پوچھا جاتا ہے نا کہ کون مرا، جب پوچھا جاتا ہے کہ کون مرا تب میں نہیں کہتا، تب وہ مرا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تب میں مر جاتی ہے. جیو جیو. تب میں مر جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نفس کو میں کہتے ہیں. اب جاگی گئی قرآن کی آیت، ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ نے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. میرے بادشاہ رسول نے اللہ کے کہنے پہ نجران کی عیسائیوں کے سامنے یہ آیت رکھی. میرے بادشاہ نے فرمایا اللہ کہہ رہے تم اپنی مستورات لاؤ ہم اپنی مستورات لاتے ہیں، تم اپنا نفس لاؤ ہم اپنا نفس لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں. اب مستوروں میں شہزادی سیدہ ہو گئی، بیٹوں میں حسنین کریمین ہو گئے. اللہ کے کہنے پہ رسول نفس کو اپنے نفس کو علی بنا کر لے گئے. علی رسول کا نفس بن کے میدان مباہلہ میں چلے گئے. جب مباہلہ ختم ہو گیا، مباہلہ سے واپسی پر میرے بادشاہ رسول نے علی کی طرف دیکھ کے کہا یا علی انت نفس الرحمان، علی تو رحمان کا نفس ہے. اللہ فرمایا یا علی تو نفس رسول ہے، رسول کے لئے یا علی تو نفس رحمان ہے. اس کا مطلب ہے اللہ اور محمد کی مشترکہ میں کا نام علی ابن ابی طالب. کیا کہتے ہیں. نعرہ حیدری. اللہ اور محمد کی مشترکہ میں کا نام واہ واہ. علی ابن ابی طالب. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب یہ نفس مطمئنہ کیا ہے؟ انکل آصف جی اطمینان کے بھی درجے ہیں سرکار. اب دیکھیے گا کوئی بندہ گھریلو حالات میں مطمئن ہے، مالی حالات میں مضطرب. کوئی مالی حالات میں مطمئن ہے، گھریلو حالات میں مضطرب. پھر یہ مکمل اطمینان ہے کیا، یہ کیسے ملتا ہے؟ قرآن نے بتایا. اللہ فرما رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اب آپ سارے نمازی چہرے بیٹھے مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے گا، نماز اللہ کا ذکر ہے کہ نہیں؟ بے شک ہے نا. تو پھر نماز پڑھ کے بندے پریشان کیوں؟ اس کا مطلب ہم نے اللہ کا ذکر ڈھونڈا نہیں. پھر پہلے اللہ کا ذکر ڈھونڈتے ہیں. وہ آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں. مسجد نبوی ہے، ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا ہے. مسجد نبوی ہے، نماز ہو رہی ہے اور نماز کسی پیش نماز کے پیچھے نہیں ہو رہی بلکہ نماز کے پیچھے نماز پڑھی. نماز کے پیچھے نماز پڑھی جا رہی ہے. رسول کے پیچھے کوئی عام امت نہیں ہے، کابر صحابہ کھڑے ہیں اور رسول کے بالکل پیچھے کائنات کا شہنشاہ علی کھڑا ہے. اور زمانہ یاد رکھے ہم علی کو مولا بھی اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ علی ہمیشہ رسول کے پیچھے رہیں. علی ہمیشہ رسول کے پیچھے رہیں. اب منظر دیکھیے گا، نماز ہو رہی ہے انکل آصف، اچانک مسجد نبوی کا دروازہ کھلتا ہے. پھر ہوتا کیا ہے؟ جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے تو علم کے شہر کے دروازے کا بیٹا مسجد کے دروازے سے داخل ہوتا ہے. حسین مسجد میں آتے ہیں. اب دیکھتے ہیں سامنے صحابی ہیں، رش لگا ہوا ہے. پھر آپ بتائیں سوچنے والی بات ہے حسین نانا تک پہنچے کیسے؟ حسین نے رسول کی پشت پہ جا کے بیٹھنا ہے، پھر پہنچے کیسے؟ وہ آپ کے سامنے 6 مصروں میں رکھتا ہوں. حسین جگ سے حسین بن کر لطیف کیفیتوں سے گزرا.
हुसैन जग से हसीन बनकर लतीफ कैफियतों से गुजरा, सहन में आया जरा सा ठहरा, रुका चला फिर दरों से गुजरा। हमारे लिए हुसैन जग से हसीन बनकर लतीफ कैफियतों से गुजरा, सहन में आया जरा सा ठहरा, रुका चला फिर दरों से गुजरा, मुअल्लिम मक्तबे इलाही सहाबियों की सफों से गुजरा। कीमत दीजिएगा, मैं मिस्रा कायनात की कीमत का पढ़ा हूँ। हुसैन जग से हसीन बनकर लतीफ कैफियतों से गुजरा, सहन में आया जरा सा ठहरा, रुका चला फिर दरों से गुजरा, मुअल्लिम मक्तबे इलाही सहाबियों की सफों से गुजरा, बिला झिझक पुरसकून होकर बड़े बड़ों के सरों से गुजरा। सरों से गुजरा, वाह 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 बिला वाह, झिझक पुरसकून होकर जियो जियो। बड़े बड़ों के सरों से गुजरा। अब इससे आगे भी कोई बात है ना। हुसैन पूछने नबी पे आए तो कैसे आए? कुछ इस तरह पुश्ते मुस्तफा पर वो इब्ने अब्दुल मनाफ आया, फरिश्ते महसूस कर रहे थे कलाम हक पर गिलाफ आया। वाह 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 वाह, फरिश्ते महसूस कर रहे थे कलाम हक पर गिलाफ आया। जमाना इस फजीलत को समझ लेता, बहन को चादर भाई को कफन। हाय हाय दिन आज का रोने का हाय हाय। फजाइल पढ़ने वाली बात ही नहीं है, दिन ही नहीं है। एक जुमला मुसाहिब का मुझे पढ़ना है, जी बिस्मिल्लाह। उस जुमले को पढ़ने के लिए 2 मिसरों का आसरा ले रहा हूँ। कयामत के मिसरें मेरे हिस्से की मजलिस इन 2 मिसरों पे होती रही है। शायर फरमाते हैं, वक्त सज्जाद ने कैसे वो गुजारा होगा। हाय कर दीजिएगा जितने आप बैठे हैं, हाय बुलंद। वो फरमाते हैं, वक्त सज्जाद ने कैसे वो गुजारा होगा। जी आपसे माफी मांगा, जो आपसे माफी मांगा। वक्त सज्जाद ने कैसे वो गुजारा होगा, नाम बीबी का जो गैरों ने पुकारा होगा। जो हाय कर सकती। वक्त सज्जाद ने कैसे वो गुजारा होगा, नाम बीबी का जो गैरों ने पुकारा होगा। सिर्फ एक लम्हा मुझे पढ़ना है। शहजादी मदीने से चली है तो हालात क्या थे, जब वापस आई है तो हालात क्या थे। 26 रजब हुसैन वलीद के दरबार से वापस आई, बहन मुसल्ले पे थी। हुसैन को आते हुए देखा मेरी शहजादी ने, रोक कहा हुसैन बना क्या है? हुसैन तो दरबार गया था, हुसैन क्या हुआ? मेरे बादशाह ने रोक कहा, आलिया वही सवाल जो बाबे अली से हुआ था। आलिया हाकिम मदीने रहने नहीं देता। तवज्जो से सुनिए, मेरी शहजादी ने रोक कहा, हुसैन अगर हाकिम मदीने रहने नहीं देता, हुसैन तलवार अब्बास को दे, मैं देखती हूँ तुझे मदीने रहने को नहीं देता। आप जुमला सुनिएगा, फिक्र रोने काफी है। इतना जुमला कहना था, हुसैन रोते रोते जमीन पे बैठ गए। आवाज देके कालिया सिर्फ इतना बता, अब्बास अली से बड़ा जंगजू है। मेरी शहजादी ने रोके कहा, गाजी को तलवार चलाना सिखाई मेरे बाबे अली ने है। हुसैन ने मातम करके कहा, फिर सामान बांध, हमसे रोज रोज दरवाजे नहीं जलवाए जाए। आलिया फिर सामान बांध, हमसे रोज रोज दरवाजे नहीं जलवाए। हुसैन ने धाड़े मार के रोना शुरू किया। अब वो बहन अंदर से मर जाती है जिसके सामने उसका जवान भाई रोता है। भाई का रोना था। मेरी शहजादी ने कहा, हुसैन क्या हुआ? हुसैन मेरे सामने न रो। अली के लाल ने रो के कहा, आलिया मेरे पे 2 मुश्किलें आ गई। आलिया हुसैन उस मुश्किल का हल चाहता है। मेरी शहजादी ने रो के कहा, हुसैन मैं शरीकतुल हुसैन हूँ, मुझे मुश्किल बता। मेरे बादशाह हुसैन ने रो के कहा, आलिया महाज 2 हैं, हुसैन अकेला है। आलिया मैं करबला जाऊं शाम फतह नहीं होती, शाम आऊं मैं करबला फतह नहीं होती। आलिया शाम उस लाइन का घर है। मेरी शहजादी ने भाई का जुमला सुनना था, या मेरी शहजादी खड़ी हुई, भाई की दाढ़ी आंसुओं से भरी हुई थी। भाई के आंसू साफ करके मेरी शहजादी ने रोके कहा, हुसैन सिर्फ इतना बता, मुश्किल महाज कौन सा है? अली के लाल ने रोके कहा, आलिया शाम उस लाइन का घर है, वो नारा बुलंद कर देगा, बागी था, बागी मारा गया। इतना कहना था। आलिया ने रोके कहा, हुसैन फिर फैसला हो गया, तू जाने करबला जाने, शाम जाने अली की बेटी जाने। हुसैन करबला में तू अल्लाह का दीन बचाना, मैं शाम में तब तक उठूंगी नहीं जब तक शाम के पत्थरों से आवाज ना आ जाए, हुसैन नमाजी। एक लम्हा और पढ़ना, जब तक शाम के पत्थरों से आवाज ना आए, हुसैन नमाजी। दूसरी बात, दूसरी मुश्किल मेरे बादशाह हुसैन ने बताई। आलिया महाज 2 हैं, मेरे पास फौज है। आलिया बताओ मैं कहाँ भेजूं? मेरी शहजादी ने कहा, हुसैन जन्नत और दोज़ख को तकसीम करने वाले का नाम अली है। आलिया मैं अली की बेटी। मेरे बादशाह हुसैन ने कहा, आलिया मरहबा फौज तकसीम कर। अब फौज की तकसीम देखिएगा। रो के मेरी शहजादी ने कहा, हुसैन ऐसा कर अकबर तू ले ले, रुकैया मुझे दे दे। हुसैन ऐसा कर गाजी तू ले ले, कुबरा मुझे दे दे।
حسین ایسا کر آصغر تو لے لے سکینہ مجھے دے دے. اب فکر آپ کے لیے پڑھو ذرا ہائے بلند کیجیے گا. اتنا جملہ کہنا تھا علی کی بیٹی نے ہاتھوں کو باندھا. میرے بادشاہ نے روکے کہا عالیہ ہاتھ کیوں باندھ رہی ہے؟ میری شہزادی نے روکے کہا حسین اگر ہو سکے تو سجاد مجھے دے دینا. میری شہزادی نے روکے کہا عالیہ سجاد کیوں چاہتے ہو؟ میری شہزادی نے روکے کہا حسین اگر شام کے بازار میں مجھے تیری یاد آئے گی میں تیرے سجاد کو دیکھ لوں گی. حسین بہن وعدہ کر کے جا رہی ہے میری نسل بچے نہ بچے میں تیرا سجاد بچا. سجاد بچاؤ. اللہ اللہ